دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے قصص النساء کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، نئے قصے کے ساتھ، نئے اسباق کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل وہ سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے قصے کی جانب جائیں، آئیے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعے کی شب یا جمعے کے دن میں مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی عادت بنا لیں، خاص طور پہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات 100 مرتبہ درود پاک ضرور بالضرور پڑھ لیا کریں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نیک خاتون تھی جس کی عادت تھی بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی تھی۔ بہت زیادہ بسم اللہ کا ورد تھا، اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ پڑھتی رہتی تھی۔ اس کا شوہر جو تھا وہ منافق تھا، اسے یہ بڑا برا لگتا تھا، بڑا چڑھتا تھا کہ یہ میری بیوی جو ہے ہر بات میں اللہ کا نام کیوں لیتی ہے، بار بار جو ہے بسم اللہ کیوں پڑھتی رہتی ہے۔ تو اس منافق نے ایک چال سوچی، ایک ترکیب سوچی کہ میں اپنی بیوی کو جو ہے نا صحیح طریقے سے ذلیل کروں گا۔ اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے اپنی بیوی کو کچھ مال دیا رکھنے کے لیے۔ بیوی نے اسے سنبھال کے صحیح جگہ پر لا کر رکھ دیا۔ اب موقع پا کر شوہر نے وہ مال لیا اور کنویں میں ڈال دیا۔ اچھا، کنویں میں ڈالنے کا مطلب تھا اب تو ظاہر ہے کہ بیوی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی، کنویں میں کون جائے گا لینے کے لیے۔ تو اس نے تو اپنے تئیں وہ سمجھا کہ اب جناب میں مال مانگوں گا، اس کے پاس ہوگا نہیں اور میں اسے صحیح طریقے سے ذلیل کروں گا۔ وہ اپنے تئیں یہ پلاننگ بنا رہا تھا۔ اس نے بہرحال یہ مال کنویں میں ڈالا تو اب اس نے اپنی بیوی سے تھیلی مانگی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ظاہر تھیلی تو ہوگی ہی نہیں۔ اچھا، بیوی جناب اس جگہ پہ گئی تھیلی لینے کے لیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے سیدنا جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ وہ تھیلی کنویں سے لو اور جلدی سے اس جگہ پہ رکھ دو۔ جبریل امین نے آنن فانن وہ تھیلی لے کر اس جگہ پہ رکھ دی۔ جب یہ عورت اس جگہ پر پہنچی تو بسم اللہ کی برکتیں تھی ماشاءاللہ، وہ تھیلی وہاں موجود تھی، اور یہ تھیلی لے کر اپنے شوہر کو اس نے دے دی۔ شوہر جو ہے سخت متعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ سے اس نے سچے دل سے توبہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھا پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے بسم اللہ کی برکت ہے کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس عورت کو ذلت سے محفوظ رکھا، اور یہی نہیں، بسم اللہ کی برکت سے اس کے شوہر کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ تو کیا ہی برکتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اللہ کے نام کی، کیا ہی برکتیں ہیں کہ اس سے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ آئیے ایک اور بڑی پیاری حکایت سنتے ہیں۔ ایک لکڑہارا، یہ بڑی عجیب و غریب حکایت ہے، ایک یقین کے بارے میں، یقین محکم کے بارے میں۔ ایک لکڑہارا روزانہ دریا پار کر کے لکڑیاں کاٹنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اچھا، اب لکڑیاں کاٹنے کے لیے اسے دریا پار جانا پڑتا تھا،
پل کافی دور تھا جس سے وہ دریا پار کرتا تھا. اب اتنی دور جاتا، پل پہ چڑھتا، دوسری طرف جاتا، لکڑیاں لے کر آتا. اب ظاہر ہے اس میں مشقت زیادہ تھی، لکڑیاں کم لا پاتا تھا اتنی دوری کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے وہ تنگ دستی کا شکار تھا. یعنی اس کا کاروبار ظاہر ہے صحیح چل نہیں رہا تھا، اتنی دور آنا جانا. اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ وہ مسجد گیا، ایک مبلغ جو ہے بسم اللہ کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے، تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عظیم الشان فضائل سنے تو اس کو ذہن نشین کر لیا. چنانچہ اب جب جنگل میں جانے کا وقت آیا تو پل پر جانے کے بجائے اس لکڑہارے نے سوچا کہ بسم اللہ کی اتنی برکتیں ہیں تو کیوں نہ میں بسم اللہ کہہ کے دریا پہ چل پڑوں. اس کا یقین کامل تھا ماشاءاللہ. وہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل پڑا، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس کے لیے دریا کو فرش کر دیا. وہ دریا پہ چڑھ کر دوسری طرف پہنچ بھی گیا، اور روزانہ جناب اس طرح ڈائریکٹ جا کر لکڑیاں لے کر آنے لگا. اب اسے پل تک نہیں جانا پڑتا تھا گھوم کے. تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس طرح جب وہ لکڑیاں ظاہر قریب ہو گیا، مسافت ختم ہو گئی، زیادہ لکڑیاں لانے لگا، کاروباری طور پہ مالی طور پہ وہ پہلے سے زیادہ مستحکم ہو گیا. تو الحمدللہ یہ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کا ظہور ہوا. تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ یقین کامل کی کیسی بہار ہیں. اگر اعتقاد متزلزل ہو تو اس طرح کے نتائج برآمد نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے کہ جس کا عقیدہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ برکتیں تو نہیں ملیں گی. برکتیں پھر بھی ملیں گی، لیکن یقین کامل کے ساتھ پڑھنا، یقین کامل کے ساتھ اللہ کا نام لے کر کوئی کام کرنا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے. ایک بڑی پیاری روایت ہے، حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ یوسف کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک انتہائی سبق آموز حکایت نقل فرماتے ہیں. ذرا سنیے گا اس حکایت کو. چنانچہ ایک مرتبہ بغداد معلیٰ میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر لوگوں سے ایک درہم کا سوال کیا. مشہور محدث حضرت سیدنا ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے کہا، وہ سوال کر رہا تھا درہم کا، لوگوں سے مانگ رہا تھا یعنی. تو آپ نے اس کو کہا کہ تمہیں کوئی صورت یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں. کون سی صورت یاد ہے؟ کہا سورۃ الفاتحہ. فرمایا صحیح، سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کا ثواب جو ہے وہ مجھے بخش دو، تو میرے پاس جتنی دولت ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اچھا ان لوگوں کی سوچ دیکھیے، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ تو سورہ فاتحہ تجھے آتی ہے نا تو پڑھ، مجھے ایصال ثواب کر دے، میں اپنی ساری دولت تجھے دے دیتا ہوں. اچھا اب جو سوال کرنے والا شخص تھا جو ایک درہم مانگ رہا تھا، یہاں پوری دولت مل رہی ہے، لیکن دولت لینے کے بجائے وہ کہنے لگا کہ حضرت میں مجبور ہوں، ایک درہم کا سوال کرنے آیا ہوں لیکن قرآن بیچنے نہیں آیا. یعنی میں مجبور ہوں، صحیح ہے، میں ایک درہم کا سوال کر رہا ہوں لیکن قرآن نہیں بیچوں گا. سبحان اللہ. ان کی مدنی سوچ دیکھیے. اب جناب یہ کہہ کر وہ سائل قبرستان کی طرف چلا گیا. بارش برس رہی تھی، اولے برس رہے تھے. اس شخص نے ایک چھجے کے نیچے جا کر پناہ لی. اچھا جیسے ہی چھجے میں گیا اس نے دیکھا کہ وہاں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار جو ہے وہ پہلے سے موجود تھا، اور اس نے کہا تم نے ہی سورہ فاتحہ کا ثواب بیچنے سے انکار کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے ہی کیا تھا، انکار کیا تھا کہ میں ثواب نہیں بیچوں گا. سوار نے اس کو 10,000 درہم کی تھیلی دی، کہا ان کو خرچ کرو، ختم ہونے پر انشاءاللہ عزوجل اتنے ہی مزید دوں گا. سائل نے پوچھا آپ کون ہے؟ سوار نے بتایا تیرا یقین ہوں، تیرا یقین ہوں. یہ کہہ کر وہ سوار جو ہے چلا گیا. سبحان اللہ. پیارے اسلام بھائیو، یقین کامل کی برکتیں دیکھیں، یقین کامل کی برکتیں دیکھیں. اور یہ بھی دیکھیں یہاں ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو اپنے دینی کام، اپنے نیک کام چھوٹی چھوٹی سی غرض کی خاطر بیچ ڈالتے ہیں، ریاکاری کی نظر کر دیتے ہیں، تو انہیں سوچنا چاہیے، اس حکایت سے سبق لینا چاہیے. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے.
دیکھیں اس سائل کو ضرورت تھی، 1 درہم کا سوال کر رہا تھا، اور یہاں وہ پوری جائیداد دینے کے لیے تیار ہو گئے، مجھے جتنا مال تجھے چاہیے میں دے دوں گا، سورہ فاتحہ پڑھو اور ایصال ثواب کر دے، مجھے دے دے سورہ فاتحہ کا ثواب۔ انہوں نے کہا نہیں، میں قرآن نہیں بیچوں گا۔ یاد رکھیے کہ ایصال ثواب کرنا بیچنا نہیں ہوتا، وہ ایک الگ چیز ہے نا۔ ایصال ثواب کرنا تو بہت ثواب کا کام ہے، آپ اپنی نمازیں تک ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی بھی قرآن پڑھتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، کسی فقیر کو صدقہ کرتے ہیں، وہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اور اس میں نیکی آپ کی چلی نہیں جاتی، بلکہ جتنے لوگوں کو ایصال ثواب آپ نے کیا ہے اس کے برابر نیکی آپ کو ملتی ہے۔ تو ایصال ثواب کرنا تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہاں عوض دیا جا رہا تھا، اس کے بدلے میں پیسے دیے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنا سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے پیسوں کے چکر میں بیچ دوں، نہیں۔ اس سے وہ افراد سبق حاصل کریں جو اللہ اور اس کے رسول کا نام بیچتے ہیں۔ صحیح ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام بیچنا، یا آپ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر یقین کامل ہوگا تو اللہ عز و جل کا نام جو ہے اس کے ذریعے سے آپ کو کیا کیا مل سکتا ہے، بس یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکتیں، ہم سن رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں، ہم نے ایک قصہ سنا، اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے نکال دیا، اس کا یقین کامل تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، ہر وقت ہر کام سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھا کرتی تھی۔ اسی طرح اس شخص نے، اس لکڑہارے نے سمندر پر جو ہے پیدل چلا، وہ دریا پہ پیدل چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، کیا تھا؟ یقین کامل۔ تو بسم اللہ کی بڑی برکتیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں رک گئی، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی تو میں اس میں برکت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب در مختار میں ہے کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر حال پوچھا، اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا، عذاب کے فرشتے آئے، اور جب پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھی تو کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور لکھ لیا کریں، آپ کی تھوڑی سی توجہ بیچارے مرنے والے کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور میت کے ساتھ ہمدردی کی نیکی آپ کی بھی نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھیے، مگر نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمے کی انگلی سے لکھیے، روشنائی یعنی انک استعمال نہ کریں، کلمے کی انگلی سے ایسے ہی لکھ لیں، انک استعمال نہ کریں۔ شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب تاک کھود کر اس میں رکھیں، بلکہ در مختار میں کفن میں عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا ہے، اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبیوں کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے محبوب دانائے غیوب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالی عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ پاک کے اسم اعظم اور اس کے درمیان یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسم اعظم کے درمیان ایسا ہی قرب یعنی نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کس طرح ملی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح اسم اعظم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قریب ہے، ملے ہوئے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسم اعظم کی بہت برکت ہے۔ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ابو جان حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ بسم اللہ زبان عارف سے ایسی ہے جیسے کلام خالق سے کن، یعنی عارف کہتے ہیں اللہ کو پہچاننے والا، تو اللہ کے پہچاننے والے کی زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا کلام کن یعنی ہو جا۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے روایت سنی کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی۔ تو آخر ہمیں کس چیز نے روکا ہے پیارے اسلامی بھائیوں؟ کوئی محنت تو نہیں ہو رہی نا، کوئی پیسہ تو نہیں جا رہا ہمارا، کچھ لگ تو نہیں رہا، صرف زبان ہی تو ہلانی ہے۔ اور زبان سے کیا کہنا ہے؟ اللہ کا مبارک کلام، اللہ کا مبارک نام لے کر تو دیکھیے، کتنا شیریں، کتنا پیارا نام ہے۔ آپ کہیے تو صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقین کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے سنا یقین کی برکت ہے، کامل یقین کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل اس کام میں ضرور برکت پیدا ہوگی۔ کھانے سے پہلے، اٹھنے بیٹھنے سے پہلے، کھانا کھلانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، پینے پلانے سے پہلے، رکھنے اٹھانے سے پہلے، دھونے پکانے سے پہلے، پڑھنے پڑھانے سے پہلے، چلنے چلانے سے پہلے، اٹھنے بٹھانے سے پہلے، بتی جلانے، پنکھا کھولنے، دسترخوان لگانے، بلکہ ہر چیز سے پہلے، کسی بستر کو لپیٹنا ہو، دکان کا تالا کھولنا ہو۔ آج شکایتیں ہوتی ہیں کہ چوری ہو گئی، دکان میں برکت نہیں ہوتی۔ ارے آپ تالا کھولے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، انشاءاللہ عزوجل رزق کے تالے کھل جائیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کر کے تو دیکھیں۔ یقین تو ہونا چاہیے کامل۔ جب کسی سے پیسے لے رہے ہیں بسم اللہ کہہ کے لیں، جب دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر لیں، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں، کیونکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی عزوجل اس میں ضرور برکت پیدا فرمائے گا۔ سرکار فرما رہے ہیں تو برکت تو ہونی ہی ہے، بس ہماری سستی ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ اور پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ضرور برکتیں ہوں گی۔ اور دوسری طرف اگر جو ہے کسی کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھ کر شروع نہ کیا گیا تو وہ کام جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، بے برکت رہ جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی عادت بنا لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کوئی بھی جائز کام شروع نہیں کریں گے۔ ہاں، ناجائز کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ابدی ہے، تو ازلی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسم اللہ شریف کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کفار عرب اپنے ہر کام کو اپنے جھوٹے خداؤں کے نام سے شروع کرتے تھے، لہٰذا ضروری ہوا کہ مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ پاک کے نام سے شروع کریں تاکہ کفار کی مخالفت ظاہر ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا ہر کام غیر مسلموں کے خلاف ہونا چاہیے۔
ان سے محبت و مشابہت بہت بری چیز ہے۔ چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج، خوب کر ذکر خدا و مصطفیٰ، دل مدینہ یاد سے ان کی بنا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں۔ بس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ تو اگر عذاب جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیں۔ دوسرا، ہم نے یہ بھی سنا کہ کفار کی مخالفت کی جائے، یہ اسلام کا مطمع نظر ہے۔ آج اس کا بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ ہم بغیر دیکھے کفار کی اندھی تقلید کیے جاتے ہیں، یعنی جو فلموں میں دیکھا وہ کپڑے پہن لیے، جو شادیوں کا طریقہ وہاں دکھایا جا رہا ہے ہم نے بھی جناب اختیار کر لیا۔ سوچنا تک نہیں ہے کہ بھائی یہ فیشن کہاں سے آ رہی ہے، جائز بھی ہے نہیں ہے، بس اختیار کر لینا ہے۔ جو دیکھ رہے اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اسلام کا اپنا تشخص ہے، غیروں کی نقل اسلام کو پسند نہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں۔ آئیے مزید فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ دن رات میں 24 گھنٹے، ایک تو یہ فرمایا کہ 19 دوزخ کے فرشتے ہیں عذاب کے، تو اگر 19 حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے انشاءاللہ ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، جن میں سے 5 گھنٹے تو لے لیتی ہے نمازیں، باقی کتنے بچتے ہیں؟ 19 گھنٹے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہمیں عطا فرمائے گئے۔ پس جو خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کیا اب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے عادی نہیں بنیں گے؟ کیا اب بھی ہم ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے؟ آئیے مزید سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب تک وضو قائم رہے گا نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ پڑھنا کیا ہے؟ وضو سے پہلے صرف بسم اللہ والحمد للہ، بس اتنا سا ورد۔ دیکھیں ذرا سی زبان ہلانی ہے، جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اس قدر زیادہ ہے کہ پڑھیا سن کر جی چاہتا ہے کہ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہے، مگر یہ سعادت صرف رب عز و جل ہی کی عنایت سے مل سکتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، عام طور پہ ماحول بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار ہماری تو عادت ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جس ماحول میں بیٹھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن صحبت ملتی ہے گالیاں دینے والوں کی، منہ سے بلا قصد گالیاں نکلنے لگتی، تو تڑاک کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے، منہ سے بلا وجہ بغیر اس کے قصد کے تو تڑاک ہونے لگے گی، آپ جناب سے ڈائریکٹ تو تڑاک پہ آ جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عادی کیسے بنوں، ہم تو یاد نہیں رہتا وغیرہ۔ تو ایک تو یہ سب سے پہلی چیز کہ ماحول چینج کرنا پڑے گا آپ کو۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔
ایسے دوستوں کی صحبت اختیار کیجئے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے عادی ہو۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آج اس پرفتن دور میں یقین جانیے ہمارے لیے نعمت ہے۔ دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ بیٹھیے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کریں، 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ انشاءاللہ عزوجل مسجد میں بیٹھیں گے، ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم بھی عادی بن جائیں گے اللہ کا ذکر کرنے کے، ہم بھی عادی بن جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنے کے۔ یاد رکھیے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پہ رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے عادی بن جائے، ہمیں صحبت بدلنی پڑے، اپنی صحبت بدلنی پڑے۔ تو کوشش کیجئے عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیے، تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ہر وقت ہماری زبان پر رہے۔ اور نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے وقت، کھاتے وقت، سوتے وقت، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ برکتیں، کھانے میں برکتیں، گھر میں برکتیں، انشاءاللہ کاروبار میں برکتیں ہو جائیں گی۔ سرکار کا فرمان ہے، بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کا نام لے رہا ہوں، برکت تو ہونی ہونی انشاءاللہ۔ یقین کامل ہوگا، آپ برکتیں دیکھیے انشاءاللہ عزوجل، ایسی برکتیں ملیں گی کہ سمیٹنے کے لیے آپ کے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے، اتنی برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ تو ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم لب پر جاری رہے، اور انشاءاللہ عزوجل اگر یہ عادت بن گئی تو ہمارے دین و دنیا سنور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے قصے کے ساتھ، نئے اسباق کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔